شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بوڑھے سقے کے پاس ایک تکا ہوا لاغر گدھا تھا۔ بوڑھا آدمی گھر گھر پانی بیچ کر بہت مشکل سے روزی کماتا تھا۔ اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ اپنے گدھے کے لیے غلہ خرید سکے۔ بیچارے گدھے کو جس کی پشت پر بھاری بوجھ اٹھانے کی وجہ سے زخم پڑ گئے تھے، خشک گھاس یا چارہ ذرہ بھر بھی میسر نہیں تھا۔ جب بادشاہ کے استبل کے رکھوالے نے گدھے کی حالت دیکھی تو اسے اس پر ترس آیا۔ اس نے پانی فروخت کرنے والے اپنے دوست سے غصے میں پوچھا، یہ بیچارہ جانور اس طرح کیوں نظر آتا ہے؟ بوڑھے آدمی نے جواب دیا، محترم، میرے بڑی مشکل سے اپنا پیٹ بھرتا ہوں۔ میرے بارے میں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ میں اپنے گدھے کے لیے خوراک مہیا کر سکتا ہوں؟ بادشاہ کے استبل کے رکھوالے نے کہا، چند دنوں کے لیے یہ گدھا مجھے دے دو اور بادشاہ کے استبل میں اسے توانا ہونے دو۔ اس بوڑھے آدمی نے اسے اپنا گدھا دے دیا اور استبل کا رکھوالا اسے بادشاہ کے استبل میں لے گیا، جہاں اس نے اسے باندھ دیا۔ گدھے نے بہت حیرت سے خوبصورت عربی گھوڑوں کو دیکھا، جن کے لیے استبل میں وافر مقدار میں خوراک موجود تھا۔ جب گدھے نے گھوڑوں کی اس نسل کو دیکھا جسے بھوسا اور دیگر اقسام کا چارہ کھلایا جا رہا تھا، تو اس نے اپنے اوپر غور کیا اور افسوس کرتے ہوئے کہا، اے میرے مالک، تو مجھے ان گھوڑوں کا سا آرام اور زندگی گزارنے کا انداز کیوں نہیں دیتا؟ تکلیف اور پریشانی صرف میرے ہی لیے کیوں ہے؟ میں تو اپنی پشت کے زخموں کی وجہ سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ میرا پیٹ خالی ہے، میں مصیبت زدہ ہوں، مگر ان کے پاس رزق کی اتنی کثرت ہے۔ ایک صبح گدھا خود رحمی سے لوٹنے پوٹنے کے عمل میں مصروف تھا کہ ایسے میں جنگ شروع ہو گئی ہی کہ آوازیں سنائی دی۔ عربی گھوڑوں پر زن کسی گئی اور انہیں جنگ کے لیے تیار کر دیا گیا۔ گدھا اکیلا استبل میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور گھوڑے خونریز جنگ میں حصہ لے رہے تھے۔ وہ گھوڑے جو دشمنوں کے تیروں اور نیزوں کا شکار بنے تھے، زخمی حالت میں استبل لائے گئے۔ ان کے سم بندھے ہوئے تھے، ان کے زخمی اجسام سے تیر نکالے گئے، زخموں کا علاج کیا گیا اور تلوار اور نیزے سے پٹے ہوئے اعضاء پر مرہم پٹی کی گئی۔ جب گدھے نے گھوڑوں کو اس بری حالت میں، چند ایک کو شدید زخمی اور دیگر کو مرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنی حالت پر شکر ادا کیا اور دعا کی کہ اے مالک، میں اپنی غربت اور بھوک کو قبول کرتا ہوں۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ مجھے اس مشکل فرض سے دور رکھتے ہیں اور مجھے جنگ کی سختیوں میں مبتلا نہیں کرتے۔ مجھے بہت زیادہ خوراک کی ضرورت ہے اور نہیں اس دنیا کے تمام عیش و آرام کی حاجت۔ بس مجھے ایسی آزمائش میں مبتلا مت کرنا کہ میرے زخموں سے تیر اور نیزے نکالے جائے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔